اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنا اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ میں نے قرآن مجید میں سے آیا کریمہ تلاوت کی جس میں رب دو جہاں نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ رب العالمین نے تم سے ہر طرح کی جو نجاست ہے، ہر طرح کی جو گندگی ہے، اس سے تمہیں محفوظ رکھا۔ یہ آیت کریمہ یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، ان کی فضیلت کو جو نا وہ بڑی نمایاں کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تو اس کے اندر اہل بیت کے مقام کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ میں نے ان کو ہر طرح کی جو گندگی سے، ہر طرح کی نجاست سے میں نے ان کو محفوظ رکھا، ان سے دور کر دیا۔ یہ گندگی، نجاست ہر طرح کی میں نے ان سے دور کر دی۔ انس بن مالک فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الی صلاۃ الفجر۔ تو ارشاد فرماتے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کریمہ اتری، نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ 6 ماہ تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے نکلتے، نماز پنجگانہ کے لیے، تو یہ آواز لگاتے کہ الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت، نماز کا وقت ہے، اٹھ جائیں، نماز کا وقت ہے، اٹھ جائیں۔ تو یہ جو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے ساتھ 6 ماہ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح معمول رہا کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات، آپ کا گھر آپ کے گھر کے قریب تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز لگاتے کہ اہل بیت اٹھ جاؤ اور نماز کا وقت ہے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے اہل بیت کو نماز کی طرف جو نا بلاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھو اس کے اندر نماز کی کتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امتیوں کے لیے یہ کتنا بڑا پیغام چھوڑا کہ ہر نماز کے ساتھ جب جا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ساتھ ہی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ اہل بیت، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ تو نماز کی پابندی کرنے کا ذکر کیا اس کے اندر۔
پھر اگلی حدیث پاک کے اندر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وانا ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ فی قولی، اس قول کو روایت کرتے ہوئے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس یا اہل البیت، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، تو یہ آیت کریمہ قال نزلت فی خمسۃ، آپ فرماتے ابو سعید فرماتے کہ یہ آیت جو نا 5 اہل بیت ان کے بارے میں، یعنی کہ اہل بیت کے بارے میں جو نازل ہوئی، اور فرمانے لگے وہ اہل بیت کون کون سے جن کی بارگاہ میں یہ نازل ہوئی۔ آپ فرماتے کہ علی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ 5 ہیں، یہ 4 جو اہل بیت ہیں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یعنی کہ ان کی اولاد ہیں، یہ ان کے متعلق نازل ہوئی کہ اہل بیت اللہ رب العالمین نے تمہاری شان یہ بنائی ہے کہ تمہیں ہر طرح کی نجازت سے، ہر طرح کی آلودگی سے اللہ پاک نے تمہیں پاک کر دیا، پاک کر دی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو نا یہ نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ اب سیدہ کونین رضی اللہ عنہا کہ نا اللہ حدیث پاک میں آپ کا مقام کو علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مقام کو بیان کرتے ہوئے، آپ فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہو فی مردہ الذی توفی فیہ یا فاطمہ الا ترضینا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایام بیماری کے ایام میں تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا اس وقت ارشاد فرمایا کہ فاطمہ الا ترضینا، کیا تو راضی نہیں اس بات پر ان تکونی سیدہ نساء العالمین، کہ تو جو نا عالمین کی جتنی عورتیں ہیں تو ان سب کی سردار ہے۔ فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ کائنات میں جتنی نساء العالمین کہا، دیکھو نساء العالمین کہا، کہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شان کیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی شہزادی کا مقام دیکھو کہ آپ کی شہزادی کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا فرمایا، اور وہ مقام ہے سیدۃ النساء العالمین، کہ آپ ساری عورتوں کی سردار ہیں، وسیدۃ النساء هذه الامہ، پھر فرمایا کہ اے میری فاطمہ آپ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو، میری امت کی عورتوں کی سردار ہو اے فاطمہ، وسیدۃ النساء المؤمنین، اے فاطمہ جتنی مومن عورتیں ہوں گی تم ان سب مومن عورتوں کی سردار ہو، ان سب مومن عورتوں کی سردار ہو۔ تو سیدہ کا جو مقام اس کے اندر جو نا ارشاد فرما دیا، اور ارشاد فرما کے کہا کہ اے میری فاطمہ کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا نا، تو تجھے سردار بنایا، سردارن بنایا، ساری عورتوں کی، مومن عورتوں کی تجھے سردار بنایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک کو ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا، اے فاطمہ اللہ آپ سے راضی ہو، ان اللہ غیرہ کا معذب کا ولا والدہ کا، کہ فاطمہ اللہ پاک نے آپ کی آل کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے اللہ پاک نے آزاد کر دیا، اللہ پاک نے جہنم کی عذاب، جہنم کا جو آگ ہے یہ آپ کے قریب نہیں جائے گی، نہ آپ کی آل کے قریب جائے گی۔ دیکھو کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو عطا فرمایا، اہل بیت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جہنم کی آگ آپ کے قریب نہیں آئے، یعنی کہ عذاب آپ کے قریب نہیں آئے گا، اتنا بڑا مقام اہل بیت کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔
اور پھر فرمایا کہ ایک حدیث پاک کے اور کہ ابن عباس عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ حسنت فرجہا فحرمہ اللہ وزکیتہا علی النار، کہ بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسے حفاظت کی ہے، عصمت اور پاک دامنی کی ایسے حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ دیکھو کس وجہ سے اللہ رب العالمین اہل بیت ہیں، کس وجہ سے اللہ پاک نے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا؟ حیا کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے آپ کو جہنم کی آگ سے، اہل بیت کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا۔ تو دیکھو آج بچوں کے، آج ہم لوگ اگر سیدۃ النساء کی سیرت کو اگر اپنا لیں، ہم لوگ ان کی سیرت کو، اس کو اپنا لیں، سیرت کو اپنا کے ہم اپنے آپ کو حیا کے اندر رکھ لیں، پاکیزگی کے اندر رکھ لیں، تقویٰ طہارت کے اندر رکھ لیں، تو رب کائنات کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مومن عورتوں کو بھی کبھی عذاب دے گا۔ جس عورت نے اپنے آپ کو حیا میں رکھ لیا، حیا میں رکھ لیا، پردے میں اور تقویٰ طہارت اختیار کر لیا، تو اللہ پاک ان عورتوں کو بھی یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو آگے روایت فرماتے ہیں، کہتے کہ انہ کان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے سوال کیا، فقال ای شیء خیر للمرأۃ، صحابہ کرام مجھے ذرا بتائیں نا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، بہترین عورت کے لیے چیز کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ فلما رجعت فسکتوا، سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اب کسی کو کوئی جواب نہ آیا، کسی کو کوئی جواب نہ آیا، سارے خاموش رہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ فلما رجعت قلت لفاطمہ، آپ فرم کہتے ہیں کہ میں نا فوراً سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آیا، یعنی کہ ان کے پاس آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور آ کے میں نے کہا کہ نام اے فاطمہ، ای شیء خیر للنساء، کہ عورتوں کے لیے کون سی چیز جو ہے نا وہ بہتر ہے، کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ تو قالت، آپ فرمانے لگی، الا یراحن الرجال، جو نا سیدہ کائنات کہنے لگی، آپ فرمانے لگی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے، تو پردے کا اہتمام اس کے اندر بھی کرنے کا، کہ اپنے آپ کو حیا کے اندر رکھنا، پردے کا اہتمام کرنا اس کے اندر، اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ذکر کیا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو قال، فرمایا آقا علیہ السلام نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ نے ایسے کہا کہ وہ عورت بہترین عورت ہے جو اپنے آپ کو حیا کے اندر رکھے کہ اس کو کوئی غیر مرد بھی نہ دیکھے۔ غیر مرد بلا وجہ، یعنی جیسے اب ہم باہر جاتے ہیں نا، ہماری ضروریات ہیں، ہم نے جانا ہے باہر، پڑھنے کے لیے بھی جانا، تعلیم و تعلم کے لیے بھی جانا، اپنی ضروریات کے لیے بھی جانا، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپ کے جانا، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنی، اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرنی، اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی۔ اگر ہم نے ان تینوں چیزوں کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو باہر لا کے کھڑا کیا تو پھر کیا ہو گیا کہ جن کے لیے سیدہ کائنات نے فرما دیا کہ یہ خیر النساء، کی یہ بہترین عورتوں میں سے وہ عورت ہے جو اپنے آپ کو حیا کے اندر رکھ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سیدہ کائنات کے اس جملے کو سنا نا، تو ارشاد فرمایا، قال انما فاطمۃ بدعۃ منی، کیا فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ یہ صرف فاطمہ ہی کہہ سکتی ہیں، یہ صرف فاطمہ ہی ارشاد فرما سکتی ہیں، وہی کہہ سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں کہہ سکتا کوئی۔
تو دیکھو اس سوال کا جواب بھی سیدہ کی بارگاہ سے ملا، سیدہ کی بارگاہ سے ملا۔ آج دیکھیں سیدہ کائنات کی سیرت، اس دور کے اندر ہمیں سیدہ کائنات کی سیرت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کتنی زیادہ سیدہ کائنات کی سیرت کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے اتنا بڑا مقام نہیں عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا کہ آپ جو کائنات کی عورتوں کی جو سردار بنی، اسی حیا کی وجہ سے، تقوی طہارت کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر سنت مبارکہ بھی آ گئی، اور وہ سنت مبارکہ میرے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ کیا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہا قد اقبلت رحب بہا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ کائنات کو آتے ہوئے دیکھتے نا، آتے ہوئے دیکھتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو رحب بہا، خوش آمدید کہتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا کہتے؟ خوش آمدید کہتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر ثم قام الیہا فقبلتھا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور پھر الیہا فقبلھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھوں کو چومتے، ان کے سر کو چومتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سر کو چومتے۔ آج یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت بنا دی کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں آئیں تو ان بیٹیوں کا بھی کھڑے ہو کے استقبال کرو، بڑے آئیں ان کا بھی استقبال کرو۔ یہ استقبال کرنا سکھایا کہ بڑوں کا استقبال کرو، بیٹیاں آئی ہیں بیٹیوں کا استقبال کرو، اور بیٹیوں کا استقبال کرتے ہوئے پھر ہاتھ بھی چومتے، سر بھی چومتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ماتھا چومتے، ماتھا چومتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم اخذ بیدیہا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑتے، فجاء بہا حتی یجلسھا فی مکانہ، پھر جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ پہ ساتھ دائیں ہاتھ پہ لا کے سیدہ کو بھی بٹھا دیتے۔ وکانت اذا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحبت بہ ثم قامت الیہا فقبلتہ، اور پھر سیدہ کائنات دیکھتی تو ان کو خوش آمدید کرتے، کھڑے ہو جاتی اور بوسہ دیتی، پھر آپ بھی آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی۔ آپ کا یہ مقام ہوتا، دیکھتی تو خوش آمدید کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے آقا علیہ السلام آپ کو خوش آمدید کہتے نا، ایسے آپ بھی ان کو خوش آمدید کہتی، آپ بھی خوش آمدید کہتی، اور پھر ان کے لیے ایسے استقبال کرتی اور استقبال کرتی، اور اسی طرح ان کا ہاتھ پکڑ کے چومتی آقا علیہ السلام کا، جیسے آقا علیہ السلام چومتے اسی طرح چومتی، اور پھر آقا علیہ السلام کو نہ ان کے ساتھ بٹھا لیتے، آقا علیہ السلام اپنے ساتھ بٹھا لیتے ان کو۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا سیدہ کائنات کے لیے اتنا بڑا مقام کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اور یہ سنت بنا دی آنے والوں کے لیے کہ یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو میرے آقا کی سیرت کو دیکھ لے اور اہل بیت کی سیرت کو دیکھ لے، زندگی گزارنی آسان ہو جائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر فرماتی، قالت ما رأیت احد اشبہ سمتا ولا ہادی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہا و قعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتی کہ سیدہ کائنات عادات و اعتبار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت رکھتی تھی، یعنی کہ آپ کی چال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی، آپ کی جو نا گفتار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی، کلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، مشابہت رکھتی تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ۔ تو یہ سیدہ کائنات کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب ان کا نکاح فرمایا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امرنی
ان ازوج فاطمہ من علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی کہ یہ عقد بھی اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر اپنے عرش پر طے کیا، اور طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو نا میرے محبوب، میں نے فاطمہ اور علی کا عقد طے کر دیا، آپ دنیا والوں کو بتا دیں، دنیا والوں کو بتا دیں۔ تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد بھی کیا ہوا، یہ آسمان دنیا پر عرش پر ہوا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا، ویسے تو ہر عقد اللہ پاک نے جو لکھ رکھا ہے ہر جوڑے کا معاملہ، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود متنبع فرما دیا کہ میں نے ان کا عقد کر دیا آسمان دنیا پر۔ اور پھر آپ کا جو نکاح ہو گیا، اور نکاح کے اوپر جب آپ کا عقد ہوا، نکاح ہوا سیدہ کائنات کا، تو اللہ رب العالمین نے پھر سیدہ کائنات کے نکاح کے اوپر 40,000 فرشتے جو نا اس نکاح کی جو تقریب کے اندر وہ جو نا بٹھائے اللہ پاک نے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کون؟ انس رضی اللہ عنہ، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد اذ قال علی ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمہ، کہ فرماتے کہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ فرماتے کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا کہ یا جبریل، جو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری جو نا، جبریل مجھے بتا رہے ہیں علی کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی۔ اشہد اللہ تزوجی کا 40,000 ملک۔ اب اس تقریب کے مہمان کتنے تھے؟ اس نکاح کے مہمان کتنے تھے؟ فرمانے لگے 40,000 فرشتے اس تقریب کے نکاح کے اندر مہمان تھے اس نکاح کی مجلس کے اندر۔ اور پھر فرماتے کہ وَأُوحَىٰ إِلَىٰ شَجَرَةٍ طُوبَىٰ أَنْ أَنْصَرَ عَلَيْهِ الدَّرَرَ وَالْيَاقُوتُ فَنَصَرَتْ عَلَيْهِ الدَّرَرَ وَالْيَاقُوتُ فَابْتَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ يَلْتَقِطْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتُ فَهُمَا يَتَحَادُونَ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور فرشتوں کو گواہ بنایا اس مجلس کے اندر، اور شجرہائے طوبہ جو ہے، طوبہ جو شجر ہے، فرمایا اس پر موتی اور یاقوت نچھاور کروائے۔ اس کو حکم دیا کہ اب دنیا کا تو قانون ہے نا کہ دنیا میں جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ میٹھے بانٹے جاتے ہیں نا، کوئی کچھ بانٹ دیتا ہے، کوئی کچھ بانٹ دیتا ہے، کوئی کچھ بانٹ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ جو شجر طوبہ تھا نا، شجر طوبہ جنت کا جو درخت ہے، اس کے اوپر سے موتی اور یاقوت کے جو موتی تھے وہ جو نا فرشتوں کی محفل کے اندر وہ نچھاور کروائے۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوت سے تھال بھرنے لگی، اور پھر فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ وہ جو فرشتوں نے جو اس تقریب کے اندر تھے، وہ جو جتنے بھی حوروں نے وہ جو ڈشوں کے اندر ڈال کے جو برتن ہوں گے، ان برتنوں کے اندر ڈال کے لا کے وہ موتی جو نا اور وہ نا یاقوت جو تھے، یاقوت اور موتی حوروں نے فرشتوں کو بانٹے۔ اور پھر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یاقوت سے تھال بھرنے لگی جنہیں فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیں گے۔ قیامت تک وہ تھال جو یاقوت اور ہیروں سے بھرے ہوئے وہ تھال، یاد رکھ لو بچوں، دیکھو کہ وہ یاقوت کے ہیروں سے اور موتیوں سے جواہرات سے بھرے ہوئے وہ تھال کن کے لیے رکھے گئے؟ وہ تھال جو نا سیدہ کائنات کے وہ جو فرشتے جن کو وہ موتی ملے، وہ جو یاقوت کے موتی اور وہ جواہرات ملے، وہ قیامت تک اگر کسی کو تحفے دیں گے نا تو وہ ان موتیوں کے تحفے دیں گے، ان موتیوں کے تحفے دیں گے۔ یہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے انوکھا نکاح کروایا
اور انوکھے تحفے اللہ رب العالمین نے دیے، انوکھے تحفے دیے. پھر سیدہ کائنات کی بارگاہ سے پھر دعا دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب نکاح کر دیا نا، اس تقریب کی جو نا رونمائی کر دی، تو پھر دعا فرمائی. دعا کیا کی؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فاطمہ اللہم انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم. فرمایا سیدہ فاطمہ سے کہ اے فاطمہ، اللہ تمہاری نسل کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا عطا فرمائی اور برکت کی دعا عطا فرمائی. اور پھر جب دعا کر لی تو پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بریدہ قال فلما کان لیلۃ النباء قال یا علی لا تحدث شیئا حتى تلقاء فدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضؤوا منه ثم افرغه علی قال اللهم بارک فیہما وبارک علیہا وبارک لہما فی شبلہما وفی روایت عنہ وبارک لہما فی تسلہما. حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سیدہ فاطمہ کی شادی کی رات ہوئی نا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے. جب آپ رخصت ہو گئی اپنے سسرال، اپنے گھر چلی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے اور پانی منگوایا، اس سے وضو کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پانی ڈال کر فرمایا اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت عطا فرما، اور پھر ان دونوں پر برکت نازل فرما، ان دونوں کی اولاد میں برکت عطا فرما. اور ہمیشہ یہ دعائیں یہ لے لیا کرو، اور لے کے جب اپنی بچیوں کو رخصت کرو نا، تو یہ دعا پڑھ کے رخصت کیا کرو. یہ میرے آقا کی دعا انہوں نے سیدہ کائنات کے لیے کی نا. آپ بھی یہ دعائیں لکھ کے اپنے گھروں میں رکھ لیں. جس کی بھی شادی ہو، یہ اس کی شادی میں یہ دعا منگوایا کریں کہ میرے آقا نے سیدہ کائنات کو دعا دی. تو یہ دعا آپ بھی دیا کریں تاکہ سیدہ کائنات کی دعا کا حصہ ہمیں بھی نصیب ہو، ہمیں بھی نصیب ہو سیدہ کائنات کی دعا کا حصہ. تو یہ دعا فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ سنت بن گئی قیامت تک کے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے. اگلی حدیث پاک میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول کل نسب من سبب یقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نسب، ہر رشتہ جو نا وہ قیامت والے دن سب منقطع ہو جائیں سوائے میری فاطمہ کے نسب کے، میرے نسب کے، کہ یہ نسب اور رشتہ یہ برقرار رہے گا، باقی سب نسب اور رشتے وہ ختم ہو جائیں گے، سب رشتے اور نسب ختم ہو جائیں گے، اور میری فاطمہ کا اور میرا نسب جو یہ برقرار رہے گا. اور پھر قیامت والے دن کا مقام عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سیدہ سلام اللہ علیہ جب آئیں گی، علی بن ابی طالب فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ حملت علی البراق و حملت فاطمہ علی ناقۃ العصبہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قیامت کے دن کہ نہ مجھے براق پر اور فاطمہ کو میری سواری عصبہ پر بٹھایا جائے گا. قیامت والے دن فرمایا کہ مجھے براق پر اور فاطمہ کو میری سواری، یعنی کہ سیدہ کائنات کی شان یہ ہوگی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہوگی نا، عصبہ سواری، اس سواری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لائیں گی. یہ مقام ہوگا سیدہ کائنات کا. اور اللہ پاک نے پھر دیکھو کہ اس سواری کے اوپر میدان محشر کے اندر سیدہ کائنات کو لایا جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. دیکھو بچوں کہ اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اس جہاں میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کی کتنی قدردانی فرمائی، اور اس جہاں میں بھی اللہ رب العالمین آپ کی کتنی قدردانی فرمائے گا. بچوں ضرورت اس عمر کی ہے، میرے بچوں، میری سامعات، میری حضرات جتنے بھی، ہم سب کو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب ان کی سیرت کو اپنا لیں، ان کی سیرت کو اپنا لیں، اپنی زندگیوں کے اندر اہل بیت کی سیرت کو لے لیں. اللہ رب العالمین ہماری دنیا آخرت کو بہتر کر دیں. اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.